تسبیحات 14 اکتوبر 1980 کا دن تھا۔ ابراہیم کا 2 دن سے کچھ عطا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے جنگی قیدیوں کے مرکز میں بھی گیا، مگر وہاں سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ آدھی رات تک دل میں اضطراب رہتا کہ میں اپنے سب سے گہرے دوست کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ نماز فجر کے بعد صحن میں آیا تو ابو ذر بیرک پہ عجیب طرح کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ میں صحن کی مٹی پر بیٹھ گیا۔ ابراہیم کے ساتھ گزرے ہوئے تمام واقعات و لمحات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ ابھی تک اجالا بھی نہیں ہوا تھا۔ بیرک کا پھاٹک ایک آواز سے کھلا اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ بے اختیار میری نگاہیں بیرک کے پھاٹک کی طرف اٹھ گئیں۔ جھٹپٹے میں نظر آنے والے اس چہرے پر میری نظریں جمی کی جمی رہ گئیں۔ میں اپنی جگہ سے خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ وہ ابراہیم ہی تھا۔ ان آنے والوں میں اس سے ایک ابراہیم تھا۔ میں دوڑ پڑا اور چند لمحوں بعد ہم ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے جو خوشی ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ کچھ دیر بعد ہم جوانوں کے بیچ بیٹھ گئے۔ ابراہیم ان 3 دنوں کا ماجرا سنا رہا تھا۔ ہم ایک بختر بند گاڑی میں کافی آگے تک نکل گئے تھے۔ نہیں معلوم عراقی کہاں سے ٹپک پڑے۔ ایک ٹیلے کے پاس ہم ان کے محاصرے میں آ گئے۔ 100 کے لگ بھگ عراقی ٹیلے کے اوپر سے اور میدان سے ہماری طرف گولیاں چلا رہے تھے۔ ہم 5 لوگ تھے۔ ہم نے ایک ٹیلے کے پاس ایک گڑھا پایا تو اسے مورچہ بنا کر جوابی فائرنگ کرنے لگے۔ غروب تک ہم اپنا دفاع کرتے رہے۔ جیسے ہی اندھیرا چھا گیا تو عراقی بھی پیچھے ہٹ گئے۔ راستہ جاننے والے 2 آدمی جو ہمارے ساتھ تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ ہم مورچے سے باہر آئے۔ وہاں ارد گرد کوئی بھی نہ تھا۔ ہم اس ٹیلے کے پیچھے درختوں میں چلے گئے۔ وہاں شہداء کے جسد دفنائے۔ تھکاوٹ اور بھوک سے ہمارا برا حال تھا۔ غروب آفتاب کی سمت دیکھ کر ہم نے قبلہ مشخص کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے تسبیحات حضرت زہرا علیہ السلام پورے خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں مزید بتایا کہ یہ تسبیحات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی تھیں جب وہ بہت زیادہ مشکلات اور سختیوں کا شکار تھیں۔ تسبیحات پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ اس مورچے پر واپس آ گئے۔ عراقیوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ہمارا اسلحہ بھی کم رہ گیا تھا۔ اچانک ٹیلے کے پاس کچھ عراقیوں کی لاشوں پر میری نظر پڑ گئی۔ ہم نے ان کا اسلحہ، میگزین اور دستی بم اٹھا لیے۔ کچھ کھانے کا سامان بھی مل گیا۔ اس کے بعد ہم چل پڑے، لیکن کس سمت کو جا رہے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور ہمارے ارد گرد صاف میدان تھا۔ میرے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ میں مسلسل پڑھے جا رہا تھا۔ دشمنوں کی طرف سے محاصرات، تھکاوٹ، تیرہ و تاریک رات، ان سب کے باوجود میرے دل کو ایک عجیب سا اطمینان مل رہا تھا۔ آدھی رات کو کھلے میدان میں ہمیں ایک کچا راستہ مل گیا۔ ہم اس پر چل پڑے۔ ہمیں ایک فوجی چھاؤنی میں پہنچ گئے جہاں ریڈار نصب تھا۔ اس کے پاس کچھ سیکیورٹی گارڈز بھی تھے۔ اس چھاؤنی میں کچھ مورچے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمیں اپنے زندہ رہنے کی ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ تسبیح کے بعد میں نے استخارہ بھی کیا جو اچھا گیا۔ ہم اپنا کام شروع ہو گئے۔ خدا کی مدد سے ہم دستی بموں اور فائرنگ کے ذریعے اس چھاؤنی کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے۔ جب ریڈار نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ہم سب اس کے پاس سے ہٹ گئے۔ گھنٹہ بھر بعد ہم دوبارہ اس راستے پر چل پڑے۔ صبح کے وقت ایک پرامن جگہ ہمیں مل گئی اور ہم آرام کرنے لگے۔ ہم نے سارا دن استراحت کی۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ ہمیں ایک عجیب قسم کا اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ رات جیسی ہی گہری ہوئی ہم نے دوبارہ اپنا راستہ ناپا اور اللہ کی مدد سے اپنے فوجی جوانوں کے پاس پہنچ ہی گئے۔ ابراہیم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جو کچھ ہم نے اس عرصے میں دیکھا وہ فقط خدا کی اعانت تھی۔ تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہا نے ہماری بہت سی مشکلات حل کر دیں۔ اس کے بعد کہنے لگا، دشمن اپنی ایمان کی کمزوری کے باعث ہماری فوج سے بہت ڈرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں غیر منظم حملوں میں وسعت لانی چاہیے تاکہ دشمن کی طرف سے ہونے والے حملوں کا سدباب کیا جا سکے۔ المہدی کالونی۔ علی مقدم اور حسین جہان بخش بیان کرتے ہیں کہ جنگ شروع ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ابراہیم، حاج حسین اور کچھ دوسرے رفقا سربل ذہاب کے اطراف میں واقع مہدی کالونی کی طرف چلے گئے۔
اور وہاں جا کر دشمن کے مقابل پہلی مرتبہ طیارہ شکن توپ مورچے بنائے۔ نماز فجر سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سب جوان ابراہیم کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے آدھی رات کے بعد سے ابراہیم کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ مورچوں اور نگہبانی والی جگہوں پر جا کر ابراہیم کو ڈھونڈنے لگا مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کوئی گھنٹہ بھر گزرا ہوگا کہ نگہبانی پر مامور ایک جوان نے بتایا کہ نالے کے راستے سے کچھ لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ اس نالے کا رخ دشمن کی طرف تھا۔ میں فوراً نگہبانی والے مورچے کی طرف چلا گیا اور جوانوں کے ساتھ مل کر آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ 13 عراقی فوجی بندھے ہاتھوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ابراہیم اور ایک دوسرا جوان تھے۔ ان دونوں نے بہت سا اسلحہ، دستی بم اور میگزین بھی اٹھا رکھی تھی۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ابراہیم ایک دوست کے ساتھ مل کر اتنا بڑا مارکا مار لے گا، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ مہدی کالونی میں اسلحے کی کمی بھی تھی، حتیٰ کہ کچھ مجاہدین کے پاس سرے سے اسلحہ تھا ہی نہیں۔ ہمارا ایک جوان کافی جوش میں آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے عراقی قیدی کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا عراقی فوج مرد آباد۔ سب ایک لمحے کو تو ہکا بکا رہ گئے۔ ابراہیم قیدیوں کے پاس سے ہٹ کر اس جوان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ایک ایک کر کے اپنا اسلحہ اتارا اور چلا کر اس جوان سے کہا تم نے اس کے چہرے پر کیوں مارا؟ جوان شدید حیران ہو گیا، مگر یہ کیا، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ابراہیم نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دشمن تھے لیکن اب ہماری قید میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اصلاً نہیں جانتے کہ ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں، اب تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ وہ جوان تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں ذرا جوش میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے پلٹ کر عراقی قیدی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ عراقی قیدی جو حیرت سے ہماری حرکتیں دیکھ رہا تھا ابراہیم کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس قیدی کی حیران کن آنکھوں میں کہنے کا بہت کچھ تھا۔ جنگ شروع ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ابراہیم چھٹی پر گھر آیا تو ہم کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ اس ملاقات میں ابراہیم جنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات بیان کر رہا تھا لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ہوتے ہوتے مجاہدین کی نماز و عبادت پر گفتگو پہنچی تو ابراہیم اچانک ہنس پڑا اور کہنے لگا المہدی کالونی میں جنگ کے ابتدائی دنوں میں 5 جوان ہمارے ساتھ آ کر شامل ہوئے۔ وہ ایک گاؤں میں اکٹھے ہی محاذ پر پہنچے تھے۔ کچھ دن گزرے تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے ایک دن ان سے بات کی۔ وہ بیچارے بہت ہی سادہ لوح انسان تھے، نہ تو پڑھے لکھے تھے اور نہ ہی انہیں نماز آتی تھی، فقط امام خمینی سے محبت کی وجہ سے محاذ پر آ گئے تھے۔ دوسری طرف انہیں خود بھی نماز سیکھنے کا شوق تھا۔ جب میں نے انہیں وضو سکھا دیا تو ایک جوان کو بلایا اور ان دوستوں سے کہا یہ صاحب تمہارے پیش نماز ہیں، جو کچھ یہ کریں آپ بھی انجام دیں۔ میں آپ کے پاس کھڑا ہو کر نماز کے اذکار کو بلند آواز میں بار بار پڑھوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح نماز یاد ہو جائے۔ یہاں تک پہنچ کر ابراہیم اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ کچھ دیر بعد بولا پہلی رکعت میں الحمد پڑھتے ہوئے امام جماعت نے اپنے سر میں خارش کرنا شروع کر دی۔ میں نے دیکھا تو وہ 5 بھی اپنے سر میں خارش کر رہے تھے۔ مجھے بہت ہنسی آئی لیکن میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ لیکن جب امام جماعت نے سجدے سے سر اٹھایا تو سجدگاہ اس کی پیشانی سے چپک گئی اور پھر گر گئی۔ امام جماعت جیسے ہی سجدگاہ اٹھانے کے لیے بائیں طرف جھکا تو 5 بھی بائیں طرف جھک گئے اور اپنے ہاتھ بڑھا لیے۔ یہ دیکھنا تھا کہ مجھے اپنی ہنسی پہ قابو نہ رہا اور میں کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مشکل کشا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا مومنین میں سے کامل ترین ایمان کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو راہ خدا میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ کمانڈر محمد کوثری لشکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابق کمانڈر ابراہیم کے حوالے سے اپنی یادیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جنگ کے ابتدائی دنوں میں سرپل ذہاب کے مقام پر میں نے ابراہیم سے کہا ہادی بھائی آپ کی تنخواہ تیار ہے، جب بھی چاہیں آ کر لے سکتے ہیں۔ اس نے جواب میں بہت آہستہ سے پوچھا آپ تہران کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہفتے کے آخر میں۔ کے بعد کہا میں آپ کو 3 پتے لکھ دوں گا، جب آپ تہران جائیں تو یہ پیسے ان 3 گھروں میں دے دیں۔ میں نے یہ کام کر دیا۔
بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ تینوں خاندان ضرورت مند اور سفید پوش تھے۔ میں محاذ سے واپس آ رہا تھا، جب خراسان چوک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ میں گھر کی طرف چلا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ ابھی گھر پہنچوں گا تو بیوی بچے مجھ سے پیسے مانگیں گے، گھر کے کرایہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا، کس کے پاس جاؤں، کس سے اپنا ماجرا سناؤں۔ میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتا تھا مگر میری حالت کچھ مناسب نہیں تھی۔ میں عارف چوک پہ کھڑا اپنے آپ سے کہے جا رہا تھا، فقط خدا ہی میری مدد کر سکتا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ اچانک ابراہیم پر نظر پڑی جو اپنی موٹر سائیکل پر میری طرف آ ہی رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوا، وہ مجھے دیکھتے ہی موٹر سائیکل سے اترا اور مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ کچھ منٹ تک ہم نے باتیں کی، جاتے جاتے اس نے اشارے سے پوچھا، تنخواہ لے لی؟ میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں لی، لیکن زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسوں کی ایک گڈری نکال کر مجھے تھما دی۔ میں نے کہا نہیں ابراہیم، میں یہ ہرگز نہیں لوں گا، تمہیں خود ضرورت ہے۔ کہنے لگا یہ قرض حسنہ ہے، جب بھی تنخواہ لینا تو مجھے واپس کر دینا۔ اس کے بعد اس نے پیسے میری جیب میں ڈالے اور سوار ہو کر یہ جا وہ جا۔ ان پیسوں میں بہت برکت تھی، میری بہت سی ضرورتیں ان سے پوری ہو گئیں۔ کافی عرصے تک مجھے مالی حوالے سے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ میں نے اس کے لیے بہت دعا کی۔ اس دن خدا نے ابراہیم کو میرے پاس بھیجا، وہ ہمیشہ کی طرح مشکل کشا بن کر آ گیا تھا۔ شہید اندرز گو گروپ مصطفیٰ سفار ہرندی بیان کرتے ہیں، جنگ کو تھوڑا عرصہ گزر چکا تھا۔ ملک کے مغربی حصے میں تعینات سپاہ کے اعلیٰ عہدیداران نے ایک میٹنگ کا انتظام کیا۔ اس میٹنگ میں طے یہ پایا کہ سپاہ کے رضاکار جوانوں کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے، لہٰذا کچھ جوان سرپل ذہاب سے سورما کی طرف، کچھ مہران اور کچھ صالح آباد کی طرف اور کچھ بستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ میٹنگ کے مطابق جنگی علاقوں میں تعینات کمانڈر حسین اللہ کرم کو گیلان غرب نفت شاہ کی سپاہ کی کمان سونپ دی گئی۔ وہ بٹالین 8 اور 9 کے کچھ دستوں کو لے کر گیلان غرب کو روانہ ہو گئے۔ ابراہیم جو اکھاڑے کے وقتوں سے ہی حاج حسین کے ساتھ دیرینہ رفاقت رکھتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ گیلان غرب چلا گیا اور اسے سپاہ کا ڈپٹی آپریشن کمانڈر بنا دیا گیا۔ گیلان غرب مختلف پہاڑوں کے درمیان گھرا ایک شہر ہے۔ شہر پر واقع یہ شہر نفت شہر سے 50 جبکہ سرپل ذہاب سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عراقی افواج نے اس شہر کے قرب و جوار اور اس کے بہت سی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں عراقی افواج کی 4تھی ڈویژن گیلان غرب میں داخل ہو گئی تھی، مگر وہاں کے غیور مردوں اور عورتوں کی استقامت کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور فرار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس حملے کے دوران اس شہر کی ایک عورت نے درانتی سے وار کر کے 2 عراقی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا تھا۔ جو باقی رہ گئے وہ دن کو شہر میں آ جاتے اور راتوں کو اسلام آباد کے راستے پر لگے خیموں میں چلے جاتے۔ فوج کی بریگیڈ ذوالفقار بھی گیلان غرب کے اطراف میں باند سیران کے علاقے میں آن ٹھہری تھی۔ گیلان غرب کی فوج کو اپنی سرگرمیاں شروع کیے کچھ دن گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں جوانوں کا کام فقط یہی تھا کہ وہ دشمن کی طرف سے امکانی حملوں کی صورت میں دفاع کے لیے آمادہ رہیں۔ اس کے علاوہ فوج کی کوئی خاص سرگرمی نہیں تھی۔ ایک میٹنگ ہوئی، جوانوں نے تجویز دی کہ جس طرح جنوب میں ڈاکٹر چمران نے غیر منظم جنگ اور سرپل ذہاب کے علاقے میں اصغر وصالی نے چھاپہ مار جنگوں کا آغاز کیا تھا، اسی طرح کا ایک چھاپہ مار دستہ گیلان غرب کے علاقے میں بھی تیار کیا جائے۔ چھاپہ مار دستہ آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے حملوں کی سربراہی ابراہیم ہادی اور جواد افسریبی کو سونپی گئی۔ جوانوں نے تجویز دی کہ اس دستے کو ڈاکٹر بہشتی کے نام سے منسوم کیا جائے، لیکن جب شہید بہشتی خود اس علاقے کے دورے پر آئے تو انہوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، چونکہ آپ لوگ چھاپہ مار دستہ ہیں لہٰذا اس دستے کو شہید انداز سے موسوم کیا جائے، کیونکہ وہی تھے جو چھاپہ مار جنگ کے بانی تھے۔ ابراہیم نے امام خمینی، آیت اللہ بہشتی اور رہبر معظم سید علی خامنئی کی بڑی تصویر اپنے کیمپ میں لگا دیں۔ اس چھاپہ مار دستے نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اس دستے کے تمام جوان اس کے نام کی طرح غیر منظم تھے، کیونکہ اس دستے میں ہر قسم کا فوجی شامل تھا۔ اس دستے میں جہاں جوان تھے وہاں بوڑھے افراد بھی تھے، ان پڑھ افراد کے ساتھ ڈاکٹر حضرات بھی موجود تھے۔
متقی اور پرہیزگار لوگ بھی تھے اور ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے وہیں آ کر نماز پڑھنا سیکھی تھی۔ حوزہ علمیہ کے علماء کے ساتھ ساتھ کمیونزم سے تائب ہو کر آنے والے کمیونسٹ بھی وہاں پائے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ ایک دوستانہ اور مخلصانہ فضا میں ہر قسم کا آدمی نظر آتا تھا۔ تقریباً 40 افراد پر مشتمل اس گروہ میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی شجاعت اور بلند ہمتی۔ ابراہیم کہ جس کے سر پر اس دستے کی سربراہی کی ذمہ داری تھی، ہمیشہ کہا کرتا تھا ہمارا کوئی کمانڈر نہیں ہے۔ وہ بہت محبت اور دوستانہ طریقے سے اپنے گروہ کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ اس دستے کا انتظام کچھ ایسے مرتب پا گیا تھا کہ ہر کام خود بخود ہو جاتا تھا اور کسی کو کسی دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اکثر کام فکری ہم آہنگی سے انجام پا جاتے تھے۔ سب سے زیادہ جواد افراسیابی اور رضا گودینی ابراہیم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس دستے کی روزانہ سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی یہ بھی تھی کہ وہ علاقے کے لوگوں کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اس طریقے سے گیلان غرب کے بہت سے مقامی جوان بھی اس دستے میں شامل ہو گئے۔ دشمن کے علاقوں اور ان کے مورچوں کی جاسوسی اور حملے کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دینا شہید اندازگو گروپ کی زیادہ تر مصروفیات تھیں۔ اس کے علاوہ چوٹیوں کو عبور کرنا اور دشمن کے علاقوں کا صحیح اور دقیق نقشہ تیار کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ ابراہیم کا طریقہ کار بہت عجیب تھا۔ وہ کچھ جوانوں کو لے کر آدھی رات تک چوٹیاں عبور کر کے چلا جاتا۔ یہ لوگ دشمن کے ٹھکانوں کے عقبی حصوں تک جا نکلتے اور ان کے ٹھکانوں اور اسلحے کے بارے میں انتہائی تفصیلی معلومات لے کر واپس آتے۔ ابراہیم کہا کرتا تھا اگر ایسا نہ کیا جائے تو حملوں میں کامیاب ہونا یقینی نہیں ہوتا، لہٰذا جاسوسی پوری تفصیل سے اور صحیح انداز سے ہونی چاہیے۔ ابراہیم یہی طریقہ کار اپنے ماتحت دوسرے جوانوں کو بھی سکھاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جاسوسی کے معاملے میں جوانوں کے اندر شجاعت ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے اندر خوف کا وجود ہو تو وہ کبھی بھی ایک اچھا فوجی نہیں بن سکتا۔ وہ اکثر فوجی جوانوں کی زود فہمی اور دقت عمل پر زور دیتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فوجی جاسوسی اور دشمن کے حملے سے معلومات کے شعبے میں انتہائی ماہر اور بہترین جوان اس دستے سے تربیت پا کر سامنے آئے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ بہادر کمانڈرز بھی بنے۔ نجف گروپ میں جاسوسی اور حملے کی ذمہ داری سنبھالنے والے 313 خور بریگیڈ کے کمانڈر کا کہنا تھا ابراہیم نے اپنے خاص طریقے سے اس بریگیڈ کی بنیاد رکھی تھی، اگرچہ اس کی مکمل تشکیل سے پہلے وہ شہادت سے ہمکنار ہو گیا تھا۔ شہید اندازگو چھاپہ مار دستے نے اپنی انہی نامنظم فوجیوں کے ذریعے اپنی 1 سالہ کارکردگی کے دوران 52 چھوٹے بڑے حملے کیے۔ انہوں نے گیلان غرب کے علاقے میں عراقی فوج کے 4تھے ڈویژن کو ناکو چنے چوا دیے اور اسے بھاری نقصان پہنچایا۔ اس چھوٹے سے دستے میں ایسے عظیم انسانوں نے پرورش پائی کہ دفاع مقدس کے دوران ان کی بہادری اور دلیری کے ہم ہمیشہ مقروض رہیں گے۔ انہوں نے ابراہیم کے زرخیز وجود سے خوشہ چینی کی اور اس کی رفاقت پر ناز کرتے تھے۔ اس مقام پر کافی بڑی تعداد میں شہداء کے نام اور ان کے بریگیڈ کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ یہ تفصیلات آپ کتاب میں از خود پڑھ سکتے ہیں۔